لکھا من محمد ابن عبداللہ الی کسریٰ عظیم، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے خط ہے کسریٰ بادشاہ کی طرف، ایران کے بادشاہ کی طرف۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، وآمن باللہ ورسولہ، اور ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وشہد اللہ الہ الا اللہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الی الناس سے کافہ، الی الناس سے کافہ، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا، لینذر من کان حیا، تاکہ جو بھی زندہ انسان ہو اللہ کا نبی اس کو ڈرا دے۔ اسلم تسلم، اے ایران کے بادشاہ مسلمان ہو جا، تسلم، مسلمان ہو جائے گا بچ جائے گا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسم المجوس، اور اگر تو انکار کرے گا سارے مجوسی جو کافر بنیں گے سب کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ یہ خط کے الفاظ تھے جو اللہ کے نبی نے لکھوائے، لیکن شروع ہی میں جب اس نے یہ سنا کہ من محمد ابن عبداللہ الی کسریٰ عظیم، خط لے کر پھاڑا اور کہا میرا غلام ہو کر پہلے اپنا نام لکھتا ہے بعد میں میرا لکھتا ہے، قاصد کو محل سے نکلوا دیا۔ اس نے خط پھاڑا، اللہ کے نبی نے بد دعا کی، جب آپ کو علم ہوا فرمایا مزق اللہ ملکہ، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے۔ یمن کے باج گزار بازان کو یہ ایران کا بادشاہ خط لکھتا ہے، جاؤ محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ، بیڑیاں پہنا کے لانا، ہتکڑیاں لگا کے لانا۔ بازان بابے کو خط لکھ دیتا، جاؤ اس کو گرفتار کرو۔ اس کے 2 جرنیل اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلیے سیدھے طریقے سے چلیے یا ہمیں لے جانا پڑے، ہم لے جانا بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہمان ہو، مسافر ہو، تھکے ہوئے آئے ہو، آرام کرو، صبح کو بات کریں گے۔ اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں پھڑک رہی تھیں، اتنی دہشت طاری تھی ان جرنیلوں پر۔ صبح آئے، کیا خیال ہے؟ فرمایا خیال کیا کہتے ہو؟ جس بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے وہ بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے، اور قاتل اس کا اپنا بیٹا ہے شیروہ، اور اس کا پہلا حکم جاری کیا ہوا کہ میرے باپ نے جو اس آدمی کو برانگیختہ کیا تھا، غصہ دلایا تھا، اس کے بارے میں وہ حکم نامہ منسوخ کیا جاتا۔ وہ حیران و پریشان، ہمارا بادشاہ قتل ہو گیا، بیٹے نے قبضہ کر لیا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسے خبر آ گئی آپ کے پاس؟ کل تو آپ سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اور آج خبر دے رہے ہیں، کون سی سروس تھی اتنی تیز؟ کہا جاؤ تحقیق کر لو۔ کہا بادشاہ کو آپ کا پیغام دے دیں؟ کہا پیغام یہ نہ دینا
بلکہ یہ دینا اگر تو بھی اسلام قبول نہیں کرے گا تو میرے اور میرے صحابہ کے قدم وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک تمہارا دارالخلافہ۔ واپس گئے، بازان کے پاس پہنچے، بازان نے بات سنی، تحقیق کروائی، قاصد آ گیا، کہا وہ حکم نامہ منسوخ کیا جاتا ہے اور میں اس کا بیٹا شیروے اب اس مملکت کا سربراہ ہوں۔ 400 سال تک ایرانی بادشاہت قائم رہی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا ہوئی، باپ قتل ہوا، 6 مہینے کے اندر بیٹا مارا گیا، 4 سال کے اندر 10 حکمران تبدیل ہوئے اور 4 سال کے اندر 400 سال پرانی سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کیوں؟ مزق اللہ ملکہ، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے۔ چاہتے ہو نبی کی دعا لینا؟ جو چاہتا ہے نبی کی دعا لے اس کے لیے راستہ کھلا ہے، نبی کے پیچھے چلے، نبی جنت میں لے کر جائے گا، اور جو چاہتا ہے نبی کی بد دعا لینا وہ بد دعا لے۔ آپ نے فرمایا لعنتہم ولعنہم اللہ، میں بھی لعنت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ کس پر؟ 6 آدمیوں کے نام لیے، الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ آخری آدمی کون؟ التارک لسنتی، میری سنت کا تارک ہے، اس پر میری بھی لعنت ہے، میرے رب کی بھی لعنت ہے۔ دعا لینا چاہتے ہو یا بد دعا؟ جو نبی کی سنت پر چلے وہ جنتی، اور جو نبی کی سنت کے برخلاف چلے وہ جہنمی۔ کیا اپنی نماز سنت کے مطابق بنانا چاہتے ہو یا اپنے امام کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ رمضان آ رہا ہے، تراویح سنت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہو یا اپنے امام کی مرضی کروانا چاہتے ہو؟ سوچ لو، انتخاب آپ کا دنیا میں، اور پھر انتخاب رب کا، جنت یا جہنم، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔